آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ حالات پیش آ رہے ہیں، کبھی مسجدوں کو لے کر، کبھی خانقاہوں کو لے کر، کبھی بزرگوں کے نام کو لے کر، اب ہمارے وقف کی جائیداد کو لے کر، یہ سارے جو معاملات ہیں یہ اچانک آنے والی چیزیں نہیں ہیں. بھانپ لیا گیا ہے تمہاری پوری طبیعت کو، تمہارے مزاج کو. یہ فکر و عمل کی قوت ان کی ختم ہو چکی ہے. میرے عزیزو، آپ نا امید اور مایوس نہ ہو کہ ہم سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ کریم چاہے تو ایک بندے سے بھی پوری دھرتی پر زلزلہ لا سکتا ہے. اللہ کریم کی ذات پر یقین اور توکل رکھو. سرکار غریب نواز ہندوستان آئے تھے تو بہت بڑی فوج لے کر نہیں آئے تھے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے آئے تھے، اور 90 لاکھ لوگوں کے دلوں میں چراغ اسلام جلا دیا تھا. آج یہ جو سارے معاملات ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی ایک خاص وجہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. آج سے تقریباً 8-9 سال پہلے میرا ایک بیان بھی ریکارڈ موجود ہے، کافی دنوں تک وہ چلتا رہا. میری اپنی بات نہیں تھی. سراج الامہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے لکھا تھا کہ امت پر اگر ایک ایسا وقت آ جائے جب ان کے سامنے ان کے نبی کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور امت کچھ نہ کرے، تو پھر وہ انتظار کرے کہ عنقریب وہ وقت بھی ان کے اوپر آنے والا ہے جب ان کی ماؤں، بیٹیوں اور سب عزتوں کو بازار میں نیلام کیا جائے گا اور یہ کچھ نہیں کر سکے. ایک دور وہ تھا 100 سال پہلے کا جب یہاں پر موجود انگریز اس قوم کو دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو گیا تھا، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، ذرا بھوکوں پر بھوکا رہتا ہے لیکن موت سے ڈرتا نہیں. روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. روح محمدی ان کے بدن میں تھی. انگریز تھر تھراتے تھے. اس قوم کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. سب سے زیادہ اگر کسی چیز سے ڈرایا جا سکتا ہے تو موت سے، اور یہ قوم ایسی ہے کفن تو اپنے کندھے پر لے کر گھومتی ہے، جہاں موت آ جائے سو جائے. بچوں کی چیخیں نکل رہی ہیں اور اس کو پب جی سے فرصت نہیں ہے، ریل بنانے سے فرصت نہیں ہے، یہ مجرے کرتا ہوا گھوم رہا ہے. مسجدیں ویران کیوں ہیں، خالی کیوں ہیں؟ تم نے مسجدوں کو ویران رکھا تو مسجدیں تباہ ہونے شروع ہو گئیں، دوسروں کی نظر ہونے لگ گئیں اور اس پر لوگوں کی غلط نظریں پڑنے لگ گئیں. اور جو کچھ بھی معاملات ہو رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہی ہے، ناموس رسالت پر تم نے ہلکے پن کا اظہار کیا تو پھر ہمارے سارے مسئلے داؤ پہ لگ جائیں گے. سارے مسئلے. یہ تو وقف ہے، ابھی دیکھو آگے کل تمہاری اذانیں نشانے پر ہیں، تمہاری جماعت کی نمازیں نشانے پر ہیں، تمہاری مسجدیں بھی نشانے پر ہیں کہ تم اپنے گھروں پر بھی جمعہ پڑھ سکتے ہو، چھتوں پر بھی نمازیں پڑھ سکتے ہو. یہ سب معاملات آئیں گے. برقع، حجاب، ٹوپی، داڑھی ویسے ہی چل چکے ہیں مسئلے. ہر چیز نشانے پر ہے. ارے تمہارے کھانے بھی نشانے پر ہیں، تم کیا کھاؤ گے، کیا بچاؤ گے، یہ بھی نشانے پر ہے. یس، کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تم سب سے زیادہ بلند رہو گے. اگر اللہ نے فرمایا ہے تو یہ 100% حق ہے. اللہ نے فرمایا ہے تم سب سے زیادہ بلند رہو گے، لیکن آگے رب فرماتا ہے ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے ایمان والے ہو جاؤ. اور ایمان کس کو کہتے ہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے آقا فرماتے ہیں ایمان اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک تم اپنے ماں باپ، اولاد اور ساری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت. حضران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الحنان المنان الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. صدق الله مولانا العظيم. بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وأصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا. حالات زمانہ کے اعتبار سے اور ہماری حالتوں کے اعتبار سے ایک بہت ہی عمدہ شعر ہے جو بالکل صادق آتا ہے. قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے. یوں ہی کوئی قوم نہیں مرتی، کسی قوم کے اوپر زوال آتا ہے تو سب سے پہلے اس قوم کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہوتی ہے، تب جا کر کے زوال آتا ہے. آج اس شعر کو میں پڑھتا ہوں
تو محسوس ہوتا ہے کہ ہماری قوم پر یہ شعر صادق آتا ہے۔ قوت فکر اور عمل یہ پہلے رخصت ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ زوال آ رہے ہیں۔ لوگ اب حادثوں پر بیٹھ کر کے چرچا کرتے ہیں، حادثہ ہونے سے پہلے جو فکر ہونی چاہیے وہ مفقود ہے۔ گھر جلنے کے بعد پھر میٹنگ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس سے سیفٹی کے لیے پہلے سے انتظامات ہوں تو اس کو لائق و فائق اور دانش مندی سمجھا جائے گا۔ آج کی وہی حالات ہیں میرے عزیزوں۔ آپ کو پتہ ہے کچھ قومیں ایسی ہیں جو فیوچر پلاننگ کے لیے 100 سال کے بعد کا سوچتی ہیں، جبکہ یہ اسلام کا حصہ تھا۔ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال بعد ہونے والی چیزوں کی پیشین گوئی فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 سال بعد پیدا ہونے والی چیزوں کو پہلے سے بتایا تھا کہ نہیں؟ یہ ساری چیزیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، مطلب یہی تھا کہ اس وقت کے لوگوں کو ضرورت تو نہیں تھی ان حالات کی، پھر بھی حضور ان کو بتا رہے تھے، صحابہ کو۔ آج جو چیزیں پیدا ہونے والی ہیں وہ رسول پاک کو پتا تھا، 1000 سال بعد ہونے والی چیزیں، لیکن اس وقت کے صحابہ کو یہ باتیں کیوں بتائی جا رہی تھی؟ ان کے حالات تو اس وقت کے نہیں تھے ویسے۔ اس کے باوجود نبی پاک